دو کام کر لو ہر عبادت کے ساتھ. ایک اس عبادت کی توفیق پر اللہ کا شکر، اور اپنی تقصیر پر، اپنی کوتاہی پر استغفار. اگر یہ کام کرتے رہو گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ راستہ طے ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آ جائے گا، ضرور آ جائے گا انشاءاللہ، کہ تم احسان کے مرتبے تک پہنچ جاؤ گے. ہوتا کیا ہے کہ غفلت کے ساتھ پڑھی، غفلت کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے. ارے بھائی نماز کے بعد ذرا سا ایک اس نماز کے اوپر نگاہ بازگشت ڈال لو. یعنی اس کا ذرا تصور کرو کہ میں نے یہ 4 رکعتیں پڑھی تو کس طرح پڑھی، اور اس کے اوپر نگاہ بازگشت ڈالتے ہوئے پہلے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کر لو، اور شکر ادا کر لو کہ اللہ آپ نے جس طرح بھی توفیق دی، آنے کی توفیق دے دی، اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق دے دی، اے اللہ میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں. اور اے اللہ میں آنے کے بعد آپ کے دربار کا جو حق تھا وہ تو کہاں ادا ہوتا، جو کم سے کم مطالبہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی مجھ سے پورا نہ ہو سکا. دیکھو خشوع کا اعلیٰ مقام تو وہ ہے جو حدیث میں فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ یہ خیال کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اعلیٰ مقام تو یہ ہے کہ پوری نماز میں اول سے لے کر آخر تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن ادنا درجہ کیا ہے؟ ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم جو الفاظ تم زبان سے نکال رہے ہو دھیان ان الفاظ کی طرف ہو. جب الحمدللہ کہا، الحمدللہ رب العالمین کہا، تو دھیان ان الفاظ کی طرف ہو. میں نے یعنی پتہ ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں. اور اس میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو وہ کہہ رہا ہے بندہ، یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے یہ معاملہ. وہ میری عبادت کرتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو آدمی کم از کم اتنا جو ادنا خشوع کا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے انسان، ان الفاظ کی طرف دھیان ہو. میں نکال رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ بس مشین چل پڑی اور آخر میں جا کے بس سلام پھیر دیا، بلکہ دھیان ان کی طرف ہو، الفاظ کی طرف ہو. یہ ادنا درجہ ہے. اور جہاں ذہن بھٹک جائے، خیالات آنے لگے، پھر دوبارہ انہی الفاظ کی طرف آ جائے. یہ ادنا درجہ ہے خشوع کا. اس کی کوشش تو بندے کو ہمیشہ کرتے ہی رہنا چاہیے، ساری زندگی کرتا رہے. تو یہ کوشش ادنا درجہ کا خشوع ہے، یہ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ آپ نے تو کرم فرمایا تھا کہ ہمیں توفیق دی تھی کہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم سے نہ ہو سکا. تو اللہ ہم اس پر استغفار کرتے ہیں. اسی لیے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز ختم ہونے کے بعد فرماتے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار.
استغفر اللہ فرماتے تھے. ابھی تو نماز پڑھی، نماز کوئی گناہ تو کام نہیں ہے، استغفار تو گناہ کے کام پر کیا جاتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ فرماتے تھے. کیوں؟ کہ اللہ توفیق تو آپ نے عطا فرمائی، لیکن میں آپ کی عبادت کا حق ادا کر نہیں سکا، میرا دل و دماغ ادھر بھٹکتا رہا. تو کیا ہوگا کہ میرے مالک کا کرم ایسا ہے کہ بندہ جب استغفار کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں، میں کسی طرح بھی حق ادا نہ کر سکا، ادنا حق بھی ادا نہ کر سکا، تو میرے مالک کا کرم ایسا ہے کہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ایک طرف تو اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے. میرا بندہ ہے، کمزور ہے، اور اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، تو اس واسطے یہ مجھ سے رجوع کر کے اپنی ناتوانی، اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے، اپنی تقصیر کا اعتراف کرتا ہے، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. معاف کرنے کے کیا معنی ہوئے؟ کہ جو کوتاہیاں ہوئی تھیں نماز کے اندر، وہ سب ان کے اوپر خط تنسیخ پھیر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. چل تیری نماز بھی قبول کر لی، جیسی کیسی تو نے پڑھی قبول کر لی. جب تو نے ہم سے رجوع کر کے کہہ دیا کہ یا اللہ مجھ سے نماز صحیح طریقے سے پڑھی نہیں گئی، تو چل ہم نے قبول کر لی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس مایوسی کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے، اور اس سمت میں آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے. ایک طرف تو حمد کرے بندہ، شکر ادا کرے، دوسری طرف استغفار کرے. شکر اس کی توفیق پر، استغفار اپنی کوتاہی پر. تو میرا اللہ تبارک و تعالی شکر کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ کس کا وعدہ؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد. تو جب تم شکر کرو گے تو اور دوں گا، یعنی تم نے اس پر شکر ادا کر لیا کہ میں نے نماز آ کر ادا کی ہے، اے اللہ آپ کی توفیق سے اس پر شکر ادا کر لیا، تو اور توفیق دوں گا، اور توفیق دوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ نماز مثلاً پڑھنا شروع کیا، پہلے تو نماز سے بھاگتے تھے بچپن میں، جب اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی، پڑھتا رہا، تو کیا ہو گیا؟ اب نماز کے بغیر چین نہیں آتا. آتا ہے کسی نمازی کو نماز کا وقت آ جائے اور گزرنے لگے نماز کا وقت، چین آئے گا؟ کسی نمازی کو چین نہیں آئے گا. رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں سفر میں، تو سفر میں تشریف لے جاتے ہوئے راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، کیا فرماتے ہیں؟ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال ہمیں چین عطا کر دے، چین دے دے، راحت دے دے نماز پڑھ کر، یعنی نماز پڑھوا دے تو چین آئے. اس کے بغیر ہم بے چین ہیں، ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا کہ کسی طرح میں نماز پڑھ لوں. تو آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ چین نہیں آ رہا. یہ کیا ہوا کہ جو توفیق شروع میں ہوئی تھی کہ اس وقت زبردستی بغیر دل نہیں چاہ رہا، دل گھبرا رہا ہے، لیکن بندے نے اس کی پرواہ کیے بغیر نماز میں آ کے کھڑا ہو گیا. یہ توفیق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی، اس پر جب بندے نے شکر ادا کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نماز کی طرف توجہ اور نماز کی فکر اور اس کا خیال یہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ نمازی کو بغیر نماز پڑھے چین نہیں آتا. تو یہ شکر کی خاصیت تو یہ ہے کہ اب شکر کیا تم نے اور تمہیں توفیق دیں گے، اب شکر کیا اور توفیق دیں گے.
اور استغفار کا خاصہ یہ ہے کہ بندہ کتنے بڑے سے بڑے گناہ لے کر پہنچ جائے اس دربار میں، بڑے سے بڑا گناہ لے کے پہنچ جائے، اور صدق دل سے، نیک نیتی سے، عاجزی سے اور اپنی بیچارگی سے باری تعالیٰ سے کہتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، جو کوتاہی ہوئی ہے میں معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ میرا مولا اس کے اوپر معافی کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے، وہاں شکر پر وعدہ یہ کر رکھا ہے کہ اور دوں گا، یہاں استغفار پر یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہاری غلطیاں معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ جل جلالہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارے، یہ وعدہ کر رکھا۔ اتنا آسان کام اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرما دیا ہے۔ جب شیطان ڈسے، جب نفس کے فریب میں انسان مبتلا ہو، کوئی بھی غلطی اسے سرزد ہو، فرماتے ہیں دروازہ میں نے کھولا ہوا ہے، آ جاؤ، آ کے استغفار کر لو، کہہ دو یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، صدق دل سے کہہ دو اور سچے دل سے، عاجزی کے ساتھ، بیچارگی کے ساتھ، عبدیت کے ساتھ کہہ دے بندہ کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دی، کہتے ہیں سب معاف کر دوں گا۔ معاف کرنے کے کیا معنی؟ کہ وہ ساری کوتاہیاں جو تم نے کی ہیں وہ میں نے معاف کر کے تمہارا پرچہ صاف کر دیا، تمہارا صفحہ صاف کر دیا۔ تو جو بندہ نماز کے بعد، یعنی نماز کے بعد ایسے ہی اٹھ کے نہ چلے جاؤ خدا کے لیے، نماز کے بعد تھوڑا سا بیٹھ کر، ایک تو جو تسبیحات مسنونہ ہیں وہ تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا نگاہ بازگشت ڈال لو نماز کے اوپر کہ اللہ میں نے نماز پڑھی، ایک تو میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، توفیق دے دیا آپ نے، کم از کم ظاہری شکل نماز کی میری کروا دیا آپ نے اپنے فضل و کرم سے، وہ بھی میری بس سے باہر تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے کروا دیا۔ دوسرے میں استغفار کرتا ہوں، کہے پر کرتا ہوں جو میں نہ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس نماز کے اندر، ان پر استغفار کرتا ہوں۔ یہ کر کے دیکھو ہر نماز کے بعد کتنا وقت لگے گا، 1 منٹ 2 منٹ، اور ذرا سا اگر تھوڑا سا اور بڑھا لو کہ اپنی ان 4 رکعتوں کا جائزہ لے کے دیکھو، میں نے تکبیر تحریمہ ٹھیک سے ادا کی تھی، میں نے سورہ فاتحہ ٹھیک سے پڑھی تھی، میں نے رکوع صحیح طریقے سے کیا تھا، میں قیام صحیح طریقے سے کیا تھا، میں نے سجدہ صحیح طریقے سے کیا تھا، اور ساتھ میں یہ کہ میرا دھیان کہاں تھا، میرا دل کہاں تھا، دماغ کہاں تھا، اس کا ذرا سا جائزہ لے لو، تو بہت ساری جگہ پر تمہیں نظر آئے گا کہ یار یہ تو نماز تو پڑھی بے شک، لیکن مجھ سے نہ الفاظ کی طرف دھیان ہو سکا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو سکا۔ تو جب یہ تصور آئے تو شرمندگی تو ہوگی، ندامت ہوگی، اس ندامت کے لیے کہہ دو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بار۔ تو ایک طرف حمد شکر، ایک طرف استغفار، یہ 2 چیزیں مل کر تمہاری اس نماز کو پہلی نماز سے بہتر بنا دیں گی، اور جتنا زیادہ کرو گے، روزانہ کرو گے، ہر نماز کے بعد کرو گے، تو انشاءاللہ دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوگا، اور پھر آئندہ تمہارے نماز کے اندر جو خشوع ہے اس کی مقدار بھی انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی۔
دو کام کر لو ہر عبادت کے ساتھ. ایک اس عبادت کی توفیق پر اللہ کا شکر، اور اپنی تقصیر پر